خیر یہ ایک خلاصہ تھا جو میں نے بیان کیا، جو کل بھی باتیں بیان کی تھی۔ اب اس موضوع کو آگے لیے چلتا ہوں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کون ان کے نام سے واقف نہیں؟ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب انفاس العارفین میں، انفاس العارفین میں یہ واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے یہ واقعہ خود مجھے سنایا، اور انہوں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی زیادہ شدید ہوئی کہ مجھے غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اسی بیماری کے عالم میں میں نے خواب میں اپنے والد شاہ عبد العزیز کو دیکھا۔ وہ خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ شاہ عبد الرحیم تم بہت زیادہ بیمار ہو، تمہاری بیمار پرسی کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم جدھر پاؤں کر کے لیٹے ہو حضور ادھر سے ہی تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا اٹھو اور اپنا رخ بدل لو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا، میں نے اپنا رخ بدلا، پھر لیٹا، پھر نیند کی کیفیت ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے عبد الرحیم تمہارا کیا حال ہے؟ ہم تو ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں نا۔ انہوں نے شاہ عبد الرحیم کو کہا کیف یا بنیا، اے میرے بیٹے تو کیسا ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم نے کہا کہ حضور کے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ میرے اوپر رقت طاری ہو گئی، میں رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، اور روتے روتے میرے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میرے دل کی یہ خواہش رہی کہ کاش کبھی حضور کا کوئی ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں ہی میرے دل کے اندر جو خیال آیا حضور نے اس خیال کو بھی بھانپ لیا۔ غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل میں جیسے ہی خیال آیا حضور نے اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک نکال کے مجھے دے دیے۔ اور شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سوچا کہ یہ تو خواب ہے، پتہ نہیں اٹھوں گا تو یہ میرے پاس ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ آپ پھر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا شاہ عبد الرحیم فکر کرنے کی بات نہیں ہے، جب تم بیدار ہوگے یہ تمہارے سرانے کے نیچے پڑے ہوئے ہوں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ کی برکات۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں بیدار ہوا، میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تو وہ منہ مبارک میرے تکیے کے نیچے موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان 2 منہ مبارک میں 3 خصوصیات تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی درود و سلام پڑھا جاتا وہ دونوں جدا ہو جاتے، اور دونوں جدا ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ ارے درود پاک پڑھنے پر منہ مبارک میں بھی جان آ جاتی تھی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی حیات نہیں ہے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کے منہ مبارک میں بھی حیات موجود ہے۔ کہتے ہیں دوسری خصوصیت اس میں یہ تھی ان بالوں میں کہ ان بالوں کو اگر دھوپ میں لے جایا جاتا تو بدلی سایہ کر لیتی تھی۔ جیسے حضور کی ظاہری حیات میں بدلی حضور پر سایہ کرتی تھی، ویسے ہی ان منہ مبارک کو اگر دھوپ میں لایا جاتا تو بدلی سایہ کر لیتی تھی۔ فرمایا کہ میں نے ان منہ مبارک کو ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا رکھا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے تو میں نے بہت کوشش کی مگر وہ تالا کھل نہیں رہا تھا۔ میں نے مراقبہ کیا اور مراقبے میں جا کر دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ جو زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں ان میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو بے دیانی میں غسل کیے بغیر آ گیا ہے، لہذا جب تک وہ بندہ یہاں سے نہیں جائے گا یہ تالا نہیں کھلنے والا۔ اب یہاں پر ایک بات نصیحت کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ شاہ عبد الرحیم کا واقعہ ہے، ہم اس واقعے کو نہیں مانتے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، جھگڑا کرنے کی بات نہیں، نہ ہمارا جھگڑے کا مزاج ہے، نہ ہم ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ اس بات پر آپ جھگڑا کریں۔ میں حدیث پاک سنائی دیے دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو طلحہ سے مروی ہے، اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص تھا
جس نے حضور کے منہ مبارک کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا. اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حجامت بنوائی، اور حجامت بنوانے کے بعد حضور نے مجھے دائیں طرف کے بال اتار کر دیے، وہ بھی مجھے دے دیے، بائیں طرف کے بال اتروائے تو وہ بھی مجھے دے دیے، اور حضور نے مجھے فرمایا ابو طلحہ میرے یہ بال تمام صحابہ میں تقسیم کر دو، تمام صحابہ میں تقسیم کر دو. تو حضرت ابو طلحہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث جس کتاب میں آئی ہے اس کا بھی میں حوالہ دیے دیتا ہوں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں کہ ایک غزوہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طلحہ کی تیر اندازی دیکھ رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھاتے اور اٹھا کر حضرت ابو طلحہ کا لڑنا دیکھتے، تو حضرت ابو طلحہ نے حضور کے سر اقدس پر ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ آپ نیچے ہو جائیے، حضور آپ کے چہرے پر میں اپنا چہرہ قربان کر دوں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے. ایسی محبت صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ